ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 35۔ پتہ نہیں حیا، میں نے تو انہیں ہمیشہ روتے اور لڑتے ہوئے ہی دیکھا، اس لیے مجھے ان کی اسمائل کے بارے میں زیادہ آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ اذلان نے زینی کو چھیڑنے کی خاطر مزاح کا عنصر اپنایا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے بظاہر سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ اذلان کی بات پر زینی کی آنکھوں میں اچانک سنجیدگی کی جگہ ہلکا غصہ عہد آیا۔ لڑتے ہوئے، اور وہ بھی زینی آنٹی کو؟ انبلیویبل چاچو! حیا غیر یقینی کیفیت میں مبتلا نفی میں سر ہلاتی پہلی بار اذلان کی بجائے زینی کی سائڈ لے رہی تھی۔ زینی آنٹی تو اتنی پیاری اور معصوم سی ہیں، وہ کہاں کسی سے زیادہ دیر تک ناراض رہ سکتی ہیں بھلا؟ زینی اذلان کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھی اور پھر داخلی دروازہ بور کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ حیا کی بات نے اسے اندر ہی اندر شرمندہ کر دیا۔ حیا، میں بھی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے بتا دینا، اوکے؟ زینی کے جاتے ہی فاطمہ بھی حیا کے سر پر ہاتھ رکھتی وہاں سے چلی گئی۔ اذلان چاچو، مجھے لگتا ہے زینی آنٹی پہلے تو کبھی بھی ناراض نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن آپ کی یہ بات سن کر پکا آپ سے ناراض ہو چکی ہیں۔ حیا حساس طبیعت کی مالک تھی، وہ جلدی دوسروں کی آنکھوں میں چھپا درد محسوس کر لیتی تھی۔ اٹس اوکے حیا، آپ پریشان نہ ہوں، اور ویسے بھی بقول آپ کی زینی آنٹی زیادہ دیر تک کسی سے ناراض نہیں رہ سکتی، میں منا لوں گا انہیں، آپ ریلیکس رہیں۔ اذلان نے خوش دل مسکراہٹ سمیت نرم لہجے میں گویا ہوتی حیا کی شرمندگی کم کرنا چاہی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا اس کے مذاق کی وجہ سے زینی اذلان سے ناراض ہو گئی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ حیا آہستگی سے مسکرائی اور پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ زرار کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ زرار؟ جی چاچو؟ زرار خجل انداز میں اپنی پیشانی مسلتے واپس اذلان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کے پرنسپل کا فون آیا تھا، وہ آپ کی پریکٹیکل رپورٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مجھ سے کہاں تک پہنچے آپ؟ اذلان نے راتن فاطمہ کا دوبارہ ذکر نہ کیا، وہ زرار کو تھوڑا سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ زرار اذلان کے تمام سوالوں کا جواب دیتے اسے اپنی اسٹڈی کی رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد اذلان نے اسے مختلف گائیڈ لائنز سے نوازا۔ ان کی بات مکمل ہوتے ہی وہ اذلان سے اجازت لیتا واپس اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ زینی آنٹی کی اسمائل پاکستان کی تمام ایکٹریسز سے 1000 درجے زیادہ پیاری ہے۔ لیپ ٹاپ آن کرتے اچانک اذلان کو حیا کی آواز کی بازگشت اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دی۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے حیا، لیکن زینب کی اسمائل صرف پاکستانی ایکٹریسز سے زیادہ خوبصورت نہیں، بلکہ مجھے تو ان کی مسکراہٹ دنیا بھر کی تمام لڑکیوں سے زیادہ منفرد اور کشش سے بھرپور لگتی ہے۔ اذلان سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے زینب کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے ذہن کے پردے پر زینی کا پھولا ہوا چہرہ عکس بن کر لہراتا دکھائی دیا تو اس کے لبوں پر بے ساختہ جاندار مسکراہٹ رنگ گئی۔ لاؤنج کی داہنی دیوار کے بالکل سامنے کھڑا ارشد پیشانی مسلتے اپنے تاثرات چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ شوبی کے غسیلے تاثرات کو دیکھتے وہ دل ہی دل میں اپنی خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا چاچو کہ سارے کام ایک ساتھ کیسے ٹھپ ہو رہے ہیں۔ ارشد کی تھمائی گئی فائل میں خسارے کی رپورٹ دیکھتے شوبی کا خون تک کھول اٹھا۔ چھوٹے ملک صاحب، ہمارے ہر خفیہ اڈے پر آئے روز پولیس چھاپے مار رہی ہے، وہ لوگ مال کے ساتھ ساتھ ہمارے آدمی بھی اپنی تحویل میں لے چکے ہیں، انہی کی وجہ سے ملک صاحب کا سارا بزنس ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ ارشد نے خشک لبوں کو اپنی زبان سے تر کرتے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ان خفیہ ٹھکانوں کی معلومات ان تک پہنچی کیسے؟ ان اڈوں کے بارے میں تو صرف چاچو اور ان کے کچھ قریبی لوگ ہی جانتے ہیں۔ شعیب کی نگاہیں اس وقت سیل کیے گئے اڈوں کی فہرست پر جمی ہوئی تھی۔ اتنی لمبی فہرست کو دیکھتے اس کی گردن کی رگیں تناؤ کا شکار ہو چکی تھیں۔ شاید کبیر پاشا؟ ارشد کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر شوبی نے چیئر سے اٹھتے ہوئے اسے فوراً ٹوک دیا۔ پاشا غداری نہیں کر سکتا، وہ مر جائے گا پر ہمارا نام کبھی سامنے نہیں لائے گا، اس کے پیچھے ضرور کوئی اور ہے۔ شعیب لسٹ کو ٹیبل پر پھینکتے پرسوچ انداز میں گویا ہو رہا تھا۔ ملک صاحب، اس سب کے پیچھے جاوید تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صرف لاہور اور اس کے اطراف کے خفیہ اڈوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اگر پاشا بھائی نہیں تو یہ پھر کسی تیسرے فرد کا کام ہے، وہی سارے راز اگل کر ملک خاندان کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ ارشد نے اڈوں کی ساری حقیقت شوبی کے گوش گزار کر دی۔ جلدی پتہ کرواؤ ارشد، آخر اس سب کے پیچھے ہے کون؟
وہ دھیرے دھیرے ہمارا دھندا بند کروا رہا ہے نا، لیکن ہم ایک جھٹکے میں اس کی سانسیں بند کریں گے۔ شوبھی نے حسب عادت شدید غصے میں آتے سامنے رکھا گلاس اٹھائے زمین پر پٹک دیا۔ ارشد ڈر کے مارے اچھلتا 2 قدم پیچھے کھسک گیا۔ وہ تو اندر ہی اندر شکر منا رہا تھا کہ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد شوبھی نے اسے گولیوں سے نہیں اڑایا، ورنہ تو آج اس نے اپنا آخری دن سمجھ کر ہی لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ اپنی جان بخشی پر وہ گہرا سانس بھرنے کے بعد جی ملک صاحب کہتے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ شوبھی اس وقت شعلہ برساتی نگاہوں سمیت اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں محو دکھائی دے رہا تھا۔ پیٹر اس وقت لیپ ٹاپ گود میں رکھے بروس اور رسل سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا، ہمیشہ کی طرح کھڑکیوں کے پردے برابر اور دروازہ اندر سے لاک تھا۔ بروس، آپ کی منزل تو بہت شاندار ہے، مگر اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا ٹھوس اور منفرد قسم کا پلان سوچنا ہوگا۔ پہلا پلان تو اس ٹائیگر کی وجہ سے۔ پیٹر کی بات سنتے ہی بروس کے تاثرات میں عجب سرد مہری سی چھا گئی۔ دیکھو پیٹر، تمہاری پہلے کی تمام غلطیاں اس لیے معاف کر رہا ہوں کیونکہ تم نے یہاں بہت محنت سے اپنا مقام بنایا، ورنہ تم میرے غصے کو اچھی طرح جانتے ہو۔ میں کسی کی غلطی معاف کرنے کے حق میں نہیں ہوں، بھلے وہ اس شخص کی پہلی غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ بروس کے کھردرے لہجے نے پیٹر کو اپنا سر نیچے جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اٹس اوکے بروس، آئی تھنک ہمیں اسے ایک اور موقع ضرور دینا چاہیے، اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ اور ویسے بھی یار، اسلام اور مسلمانوں کی عزت کو ملا مٹ ہوتے دیکھ کر تمہیں پیٹر کی ساری غلطیاں بھول جائیں گی۔ رسل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آئی ہوپ سو، جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ اگر اس بار کوئی غلطی ہوئی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پاکستان میں پے در پے ناکامیوں کو دیکھنے کے بعد زندگی میں پہلی بار بروس کو اپنے اعصاب تھوڑے ڈھیلے پڑتے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ ٹائیگر نے اپنے پلان کے ذریعے اس کی انا پر کاری ضربیں لگائی تھیں۔ چند ہی مہینوں میں ٹائیگر اور اس کے گروپ نے اس کا ڈرگ کا تقریباً پورا سرکٹ تباہ کر دیا تھا۔ بروس، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آپ دیکھنا، میرے اس پلان سے سانپ بھی مر جائے گا اور ہماری لاٹھی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد پیٹر نے کوڈ ورڈز میں بات کرتے انہیں ایک پلان کے بارے میں آگاہ کیا، جسے سنتے ہی بروس اور رسل کے چہرے خوشی سے نہال ہو اٹھے۔ مکرو مسکراہٹ نے ان کی آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ کر دیا۔ اوکے، جیسے تم کہہ رہے ہو، اگر یہی سب ہوا تو تمہاری نیکسٹ لیول پر ترقی میرے سر ادھار رہی۔ بروس اس کی بتائی گئی سچویشن کو تصور کرتے ابھی سے محفوظ ہونے لگ گیا۔ تھینک یو بروس، مینز اے لاٹ۔ بروس کے سرشار لہجے کو دیکھتے پیٹر کا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ ویسے پیٹر، صوفیہ کو تو تم خود ہی منا سکتے ہو اپنے لیے، اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہاری محبت کو دیکھتے اسے تمہارے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیتا۔ بروس کے لبوں سے غیر متوقع بات سنتے پیٹر اور رسل خود کو قہقہ لگانے سے روک نہیں پائے۔ ان دونوں کو ہنستے دیکھ بروس بھی مبہم انداز میں مسکراتے وائن کا گلاس تھامے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بروس، آپ تو اپنی ذہانت کی بدولت مقابل کے دل کی بات تک جان لیتے ہیں، آپ سے کچھ بھی چھپانا ناممکن لگتا ہے مجھے۔ بروس کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ نے اپنی مخصوص جگہ بنا لی۔ اسے اپنی ذہانت پر بہت ناز تھا، اس کی یہ ذہانت ہی اس کے انجام کا موجب بنے گی۔ اس حقیقت سے انجان وہ اپنی فرضی دنیا میں ہی مگن تھا۔ ایک دو باتوں کے بعد بروس نے حسب عادت پھر سے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے پیٹر کو مختلف ہدایات سے نوازا اور پھر الوداعی کلمات ادا کرتے رابطہ منقطع کر دیا۔ تنہا بیٹھا پیٹر اب اپنے پلان پر ریسرچ ورک کرنے میں محو دکھائی دیا۔ بروس کی فطرت کو دھیان میں رکھتے پیٹر اس کام کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ بروس اس کی ریسرچ ورک مکمل ہونے کے بعد ہی پاکستان کے لیے اپنی فلائٹ کی بکنگ کروانا چاہتا تھا۔ عفان جیسے ہی آفس سے واپس گھر آیا، اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے قدم بے اختیار اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس نے دائیں ہاتھ سے ڈور نوب گھماتے اسے پورا کھول دیا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اسے اپنی سماعتوں میں فاطمہ کی حلاوت آمیز آواز رس گھولتی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی قرآن پڑھنے میں مشغول تھی۔ عفان بنا کسی چاپ کے آگے بڑھا اور پھر کاؤچ پر بیٹھتے فاطمہ کی مدھر آواز میں تلاوت کلام پاک سننے میں محو ہو گیا۔ عفان نے اس سے پہلے کبھی بھی زندگی میں اتنی خوبصورت آواز اور صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت نہیں سنی تھی۔ سورہ واقعہ کی تلاوت پڑھتے فاطمہ کا وجود مسرور کن انداز میں دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت سنتے عفان کو اپنی دن بھر کی تھکان جاتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی آنکھوں کو شدت سے موندے پرسکون انداز میں کاؤچ کی پشت سے سر ٹکا گیا۔
چونکہ فاطمہ کا روح دوسری جانب تھا، اس لیے وہ عفان کی کمرے میں موجودگی سے یکسر لا علم تھی۔ مکمل تلاوت کے بعد فاطمہ نے صدق اللہ العلی العظیم کے الفاظ ادا کیا اور پھر بھرپور عقیدت سے قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگائے بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے کاؤچ پر بیٹھے عفان کو دیکھ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ فاطمہ ماشاءاللہ آپ تو بہت خوبصورت انداز میں بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرتی ہیں۔ فاطمہ قرآن پاک کو سائڈ دراز میں رکھتی وہاں سے جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھانے لگی تھی کہ اچانک اسے اپنی سماعتوں میں عفان کی مخصوص شگفتہ آواز سنائی دی۔ قرآن پاک کا کلام ہے اتنا خوبصورت اور منظم، جو بھی اسے دل لگا کر پڑھتا یا پھر سنتا ہے اس کو اپنی رگ و پے میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے اپنے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہیں رہتا۔ فاطمہ کا بھی کچھ یہی حال تھا، اسے تلاوت کرتے اپنے اطراف کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا، اسپیشلی سامنے جب آپ کے جیسا خوبصورت اور شیریں انداز میں تلاوت کرنے والا ہو تو واقعی انسان کو اپنے آپ کا بھی کوئی ہوش نہیں رہے گا۔ فاطمہ کو عفان کی نگاہوں میں عزت اور احترام کے علاوہ بھی ایک جذبہ سر اٹھاتا نظر آیا تو جھجک کے عالم میں اپنی نگاہیں فوراً نیچے جھکا گئی۔ وہ خود کو بھلے کتنا ہی پر اعتماد ظاہر کیوں نہ کر لے، عفان کے سامنے آتے اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی تھی۔ اس دن فون پر ہوئی گفتگو کے بعد سے فاطمہ کو یہ کیفیت لمحہ بلمحہ خود پر غلبہ پاتی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر کے باقی افراد کے ساتھ گزارتی تھی اور رات کے اوقات میں جب اسے مجبوراً واپس اپنے کمرے میں آنا پڑتا اس کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ عفان کو مخاطب کیے بنا بس چپ چاپ بیڈ پر لیٹے اور گہری نیند سو جائے۔ کیا آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ عفان نے فاطمہ کو ازحد خاموش پایا تو پھر سے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ آج کل وہ فاطمہ کی شخصیت کا ہر پہلو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی، وہ ماما کو قرآن پاک حفظ کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے پورا نہیں کر سکیں۔ میں نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حفظ کی کلاسز لینا شروع ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے اپنی بھیگی نگاہوں سمیت عفان کو جواب دیا اور پھر اسے ایک نظر دیکھتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ عفان یوں ہی بت بنے کھڑا کافی دیر تک ان نگاہوں کے طلسم میں ہی جھڑکتا رہا اور پھر بالآخر وقت گزرنے کے احساس کے تحت فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ عظمت بیگم کے مسلسل اصرار پر پریشا آج 2 دن بعد بالآخر کمرے سے باہر آ گئی، ورنہ تو ہاسپٹل سے ڈسچارج ملنے کے بعد سے اس کا ٹھکانہ زامن بھائی کے روم سے لے کر اپنے روم تک کا ہی تھا۔ پریشا نے رات کا کھانا عظمت بیگم کے ساتھ مل کر بنایا، حالانکہ انہوں نے پریشا کو کئی دفعہ منع کیا مگر اس نے اپنی عادت کا کہتے ان کی بھرپور مدد کی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اچانک اسے پانی کی طلب محسوس ہوئی تو وہ اپنی پیاس بجھانے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ ابھی وہ فریج کا ڈور کھولے کھڑی ہی تھی کہ اچانک اسے اپنے عقب سے ولید کی بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ ہڑبڑاہٹ کے عالم میں واپس مڑنے پر اس کے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل نیچے گرنے والی تھی کہ ولید نے آگے بڑھتے اسے گرنے سے بچا لیا، ورنہ یہاں کی ساکت فضا میں عجب ہنگم شور برپا